اصلاح اندر سے جو شروع ہوتی ہے وہ ایمان ہے، اور اگر وہ نہ ہو دل میں، بندہ جو کچھ بھی کرتا رہے اسے اپنے طور پر ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کتنا اچھا اس کا بظاہر خلق ہو، کتنی اچھی عادتیں ہوں، لیکن دل میں کفر ہے تو یہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہے تو قادیانی مگر اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ ہے تو انگریز مگر وہ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ تو یہ سوچنا چاہیے جو سرکار کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے سرکار کا کلمہ نہ پڑھ کے یا سرکار کی نبوت سے بغاوت کر کے، تو وہ کوئی چھوٹا جرم ہے۔ اس بنیاد پر سب سے بڑی اور پہلی اصلاح معاشرہ ایمان کی دعوت، عقیدے کی صحت اور مسلک کا بے غبار ہونا ہے، جو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے اسی پر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ اب منافقین کو جو کہا جا رہا تھا لا تفسدوا فی الارض، تو برائیاں تو بہت تھیں، لیکن جو لا تفسدوا نے کہا گیا کہ فساد نہ کرو، تو کیا وہ راتوں کو ڈاکے مار رہے تھے؟ کیا وہ عزتیں لوٹ رہے تھے؟ کیا اس وقت جس چیز کی بنیاد پر انہیں لا تفسدوا کہا گیا، کیا جو معاشرے کی دوسری بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے کہا گیا؟ وہ سب کچھ ضمناً تھا۔ سب سے پہلا ان کا فساد یہ تھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو جا کے علیحدہ بیٹھ کے روکتے تھے کہ دیکھو اس نبی نے تو کئی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، کبھی صدقہ ہے، کبھی جہاد پہ نکلو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، ان کا کلمہ نہ پڑھو۔ یہ خود کلمہ پڑھ کے اندر کفر چھپا کے پھر لوگوں کو سرکار سے ورغلا کے دور ہٹانا، اس عمل کو رب نے کہا فسادیو فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض۔ یہ فکری آوارہ گردی، یہ اعتقادی دہشت گردی، یہ اس معاشرے کے اندر جو ان کا ناموس رسالت کے لحاظ سے، اس دین کے لحاظ سے لوگوں کو جو مس گائیڈ کرنا تھا، اس کو اللہ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ اور وہ کہہ رہے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح والے ہی ہیں۔ تو اس بنیاد پر جس معاشرے کے اندر نظریہ بک رہا ہو، عقیدہ فروخت ہو رہا ہو، افکار صحیحہ کو زنگ لگ رہا ہو اور اعتقاد کی بستی اجڑ رہی ہو، تو سب سے پہلا اصلاحی پیغام اصلاح معاشرہ، اور اصلاح معاشرہ کی پہلی تقریر وہ ہے جس کو قرآن نے پہلی تقریر قرار دیا ہے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ